الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز علماء کرام اور حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر گزار ہوں قبلہ استاد محترم ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی دامت برکاتہم العالیہ کا کہ آپ نے آج اس عظیم الشان پروگرام میں گزارشات پیش کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے مدعو فرمایا اور شرف بخشا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ پاک پروردگار عالم اپنے اسلاف کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے۔ میرا موضوع جو مجھے حکم ہوا تھا وہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، آپ کی تصنیف، آپ کی مجالس کا مجموعہ الفتح الربانی کا تعارف تھا۔ مختصر سا میں عرض کر دوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی آپ ان بزرگان دین میں سے ہیں کہ جنہوں نے ہمتن گوش ہو کر فتنے کے دور کے اندر دین متین کی وہ خدمات سر انجام دیں کہ جو نہ صرف انسانیت کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنی، بلکہ دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا وہ عظیم سرمایہ بنی کہ جس کا تصور ہم بیت المقدس کی آزادی کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ ہم ایک بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ اپنے اسلاف کو یاد رکھنا اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ بھی رہا، اور اسی بنیاد پر آج 1450 سال بعد بھی ہم مسلمان لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین سے وابستہ ہیں۔ ورنہ جس قدر فتنوں کا دور اب سے نہیں، گزشتہ کئی عرصے سے چلتا آ رہا ہے، جس طرح انسان کو مادیت کی طرف لے جایا گیا اور اللہ سے دور کیا گیا، خالق سے دور کیا گیا، تو یقیناً العیاذ باللہ ہم دیکھتے ہیں کہ حالات کچھ اور ہوتے۔ تو لہٰذا ایک بات طے شدہ ہے کہ ہمیں بات سمجھ لینی چاہیے ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر، کہ ہمیں اپنے اسلاف سے، اگر آسان لفظوں میں کہوں تو ہمیں اپنے بابوں سے اپنے آپ کو منسلک رکھنا چاہیے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کتاب کے پر آنے سے پہلے میں آپ کی تصوف کے حوالے سے جو ایک ارشاد ہے وہ میں پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں، نوجوانوں سے آپ مخاطب ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ جو الفتح الربانی ہے یہ بھی آپ کی مجالس اور آپ کے ملفوظات کا ایک مجموعہ ہے جس کا انشاءاللہ ہم آگے تذکرہ پڑھیں گے۔ آپ فرماتے ہیں، اے لڑکے، اپنے دل کو رزق حلال کے ذریعے صاف رکھ، تجھے معرفت الہیہ نصیب ہوگی۔ تو اپنے لقمے کو، اپنے لباس کو اور اپنے دل کو پاک صاف کر، تجھے صفائی مل جائے گی۔ تصوف صفا سے بنا ہے، اے اون کا لباس پہننے والے۔ تصوف میں سچا صوفی وہ ہے جو اپنے دل کو اپنے مولا کے ما سوا سے پاک کر لیتا ہے، اور یہ مقام رنگ برنگے کپڑے پہننے، چہروں کے زرد کر لینے اور کندھوں کے جھکا لینے، اولیاء کرام کے واقعات زبان پر سجا لینے اور تسبیح و تحلیل کے ساتھ انگلیوں کے متحرک کرنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ مقام رب تعالیٰ کو سچے دل سے طلب کرنے
دنیا سے بے نیاز ہو جانے، مخلوق کو دل سے نکال دینے اور اپنے اللہ کے ماں سوا سے الگ تھلگ ہو جانے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ بزرگان دین نے آسان لفظوں میں، آسان طریقے سے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف بلایا ہے۔ اب ہم جب آگے امام حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصانیف کے بارے میں پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا، جس طرح ہمارے پہلے بھائی بھی باقاعدہ بتا چکے ہیں، کہ بزرگوں کی کتابوں کے اندر صرف کوئی واقعات نہیں ہیں، بات یہ ہے کہ ہم ان کتابوں کو پڑھتے کتنا ہے، ہمارے نوجوان ان کتابوں کو پڑھتے کتنا ہے، اور ہمارے جو محراب و منبر سے ان بزرگوں کے ملفوظات کو صرف کرامات کی حد تک بیان کیا جاتا ہے، یا باقاعدہ ان کے علمی روحانی فیضان سے بھی عوام کو مستفید کیا جاتا ہے۔ تو مختصر وقت کے اندر میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً میرے سامنے یہاں 14 کتابوں کا ذکر ہے، لیکن میں چند کتابوں جو مشہور کتابیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ممکن ہو سکے اگر جب آپ کے اوپر یہ اعتراض کیا جائے کہ آپ بابوں کی قصے کہانیاں سنتے ہیں اور بابوں کی قصے کہانیاں سناتے ہیں، تو آپ اس قابل ہو جائیں، ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم چند کتابوں کا تذکرہ تو ان کے سامنے کریں کہ یہ وہ کتابیں ہیں ہمارے بزرگوں کی، ہمارے اسلاف کی، ان کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ قرآن و حدیث کتابیں ہیں۔ آپ کی ایک کتاب ہے الفتح الربانی، جن انشاءاللہ آج تعارف پڑھیں گے۔ دوسری بڑی مشہور کتاب ہے غنیۃ الطالبین، تصوف کی بڑی بہترین کتاب، جس کے اندر انسان کو ایک انسانیت سکھائی گئی۔ سر الاسرار، تصوف اور روحانیت پر مبنی ایک بہترین کتاب۔ اسی طرح فتوح الغیب، جس کا تعارف آج ہم نے سنا بھی ڈاکٹر صاحب سے۔ اسی طرح تحفۃ المتقین و سبیل العارفین، یہ وہ مشہور کتابیں ہیں کہ جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات پر مبنی ہیں، آپ کے دروس پر مبنی ہیں، اور جو ساری کی ساری پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر ہم ان کتابوں کو اپنی لائبریری میں سجانے کے بجائے ہمارے محراب و منبر والے بھی اور ہمارے نوجوان بھی اگر چاہتے ہیں کہ ان کو پڑھ لیں، کوشش کر لیں، پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کتاب، جس کو الفتح الربانی کے نام سے جانا جاتا ہے، آپ کی یہ کتاب بڑی مؤثر اور بڑی مقبول ہے۔ یہ کتاب 70 خطبات پر مشتمل ہے، یعنی یہ مجالس ہیں، وہ دروس ہیں جو سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر دیا کرتے تھے مختلف مقامات پر، لوگ سنا کرتے تھے ہزاروں کی تعداد میں۔ یہ ان ملفوظات کا مجموعہ ہے جو کہ 70 خطبات پر مشتمل ہے۔ یہ خطبات نہ صرف اس دور کے سامعین کے لیے بلکہ آج کے دور کے نوجوانوں کے لیے بھی کارآمد ہیں کہ اگر ان کو ہم سمجھ لیں، اگر ان کو ہم پڑھ لیں۔ یعنی بزرگان دین کی کتابوں کے اندر یاد رکھیے گا ایک بڑی خاص بات ہوتی ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کے احکامات کو اس انداز سے، سہل انداز سے، خوبصورت انداز سے، آسان لفظوں میں پیش کیا ہوتا ہے کہ آپ آج عام انسان اس کو جب پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ بزرگ ہم سے مخاطب ہیں، مجھ سے مخاطب ہیں، اور میری اصلاح کرنے کے لیے مجھے فرما رہے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا اے لڑکے، تو آج بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ گفتگو آج میرے لیے کی جا رہی ہے۔ ان خطبات کے موضوعات کیا ہیں؟ ان خطبات کے موضوعات یہ ہیں کہ ایمان کی پختگی اور توحید کا فہم، دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی تیاری۔ اب آپ نوٹ کرتے جائیے گا کہ کیا بزرگان دین نے کوئی قصے کہانیاں سنائی ہیں، یا پھر بزرگان دین نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے؟ نفس و شیطان کے خلاف جہاد، صبر، شکر، اخلاص کی اہمیت کو بیان کیا گیا، علم و عمل کا تعلق اور عمل میں اخلاص پیدا کرنا۔ آپ کے خطبات کا انداز نہایت خطابی اور پر اثر ہوا کرتا تھا، یعنی جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ خاموشی بھی اس قدر پر اثر ہوا کرتی تھی کہ جب آپ خاموش ہیں تو لوگوں کے دل لرز جاتے اور آپ کے دیدار سے ایسے لرز اٹھتے کہ وہ زار و قطار رونے لگتے۔ خصوصیت ایک اور کہ نوجوانوں کے لیے عملی رہنمائی اور اصلاحی پہلو نمایاں ہوتے ہیں، یعنی ہر نوجوان آج کا اگر کتابوں کو پڑھنے لگے تو اس کو لگے گا کہ یہ بات جو لکھی گئی ہے خاص میرے لیے لکھی گئی۔ اسی طرح وقت بہت کم ہے
اور ہم بجائے اس کے کہ تفصیل کے اندر جائیں، میں چاہوں گا کہ اس کتاب جو الفتح الربانی ہے، اس کے چند اقتباسات ہم پڑھ لیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر الفاظ میں اپنی کتاب میں ارشاد کیا فرمایا، تاکہ وہ ہم سمجھ لیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں وہ انشاءاللہ کام آ جائیں گے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاص فی العمل کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اخلص عملک للہ فإن اللہ لا يقبل من القلب ما خالطہ غیرہ، فرمایا اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لو، اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لو، بے شک اللہ دل کا وہ عمل قبول نہیں کرتا جس میں غیر کی آمیزش ہو۔ یعنی اللہ رب العزت آپ کے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا کہ اگر اس کے اندر کسی غیر کی آمیزش ہو۔ خالصتاً جو عمل کریں، جو اخلاص کے ساتھ کوئی نیک عمل کریں، کوئی کام کریں، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ آپ نے مجاہدۃ النفس کے حوالے سے فرمایا جاہد نفسک فإنہا عدوک الأکبر، فرمایا اپنے نفس سے جہاد کرو کیونکہ یہ تیرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یاد رکھیے گا، نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ نفس لوامہ بھی ہوتا ہے اور نفس مطمئنہ بھی ہوتا ہے۔ نفس لوامہ آپ کو گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور نفس مطمئنہ جس میں قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، نفس مطمئنہ اگر انسان اپنے نفس کے خلاف جہاد کر کر کے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لے تو رب فرماتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آؤ رب کی طرف، اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ اسی طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفتح الربانی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں التوکل علی اللہ کے موضوع کے اوپر، فرمایا اذا توکلت علی اللہ حتی التوکلی کفاک امرک کلہ، جب تو اللہ پر سچے توکل کے ساتھ بھروسہ کرے گا تو اللہ تیرے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جائے۔ اب اندازہ کیجئے، اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرنا، اس کے دلائل قرآن میں بھی ملتے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے بھی ملتے ہیں، لیکن کتنے آسان لفظوں سے اور سہل گفتگو کے اندر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر تو اللہ پر سچے دل سے بھروسہ کرے گا تو اللہ پر توکل تیرے لیے کافی ہو جائے۔ تو آج کے دور کے اندر جہاں بے راہ روی ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، وہاں اگر ہمارا دل اپنے رب پر کامل بھروسہ کر لے، کامل یقین کر لے اور اپنے رب سے دل کو لگا لے، جوڑ لے، تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندہ مومن کے دل کے قریب ہوں، اس کے گمان کے قریب ہوں۔ ہم اپنے دل کو اپنے رب سے جوڑیں تو صحیح، ہم اس طرف جائیں تو صحیح، رب تعالی ہمارے گمان کے مطابق ہمارے معاملات کو آسان کر دے گا۔ فرمایا العلم والعمل کے حوالے سے، علم و عمل کے حوالے سے فرمایا العلم بلا عمل وبال والعمل بلا اخلاص ضیاع، فرمایا علم کے بغیر عمل بوجھ ہے، علم کے بغیر عمل بوجھ ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو؟ جب علم کرنے لگے، جب علم ہو آپ کے اندر، جب آپ کچھ جان جائیں اور پھر اس کے اوپر عمل نہ کریں تو پھر وہ فائدہ مند نہ ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ بغیر عمل کے اخلاص ضائع ہو جاتا ہے، یعنی جب اخلاص عمل کے اندر آ جائے گا، آپ کی نیت کے اندر آ جائے گا تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ۔ اسی طرح زہد و قناعت کے بارے میں حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کن زاہدن، فرمایا کن زاہدن فی الدنیا تحب وکن قانعا بما قسم اللہ لک تعش ملیکن، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لے۔ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے سے کیا مراد ہے کہ ہر اس چیز سے دور ہو جایا۔ ایک اور بھی قول ہے جس کے اندر یہ کہا گیا کہ الدنیا جیفۃ و طالبها کلاب، کہ دنیا مردار ہے، اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ یہ ایک محاورتاً کہا جاتا ہے۔ مراد کیا ہے اس سے؟ کیا کہ دنیا سے بالکل بے رغبت ہو جائے انسان، مال و اسباب کمانا چھوڑ دے، دنیا میں رہنا چھوڑ دے، بالکل راہب بن جائے؟ نہیں، بلکہ فرمایا صوفیہ کا طریقہ یہ رہا کہ ہر اس چیز سے دور ہو جا جو تجھے اللہ رب العزت سے غافل کر۔ اب اگر تیری دنیا کے اندر رہتے ہوئے تو اللہ سے غافل نہیں ہے، یعنی تو کاروبار کر رہا ہے، تو معیشت کے اندر ہے،
تو جو ہے وہ پڑھا رہا ہے بحیثیت استاد اور تیرے دل کے اندر خوف خدا ہے، اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے کام کر رہا ہے، تو یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی یاد ہے۔ فرمایا اور جو کچھ اللہ نے تیرے لیے مقدر کیا ہے اس پر قناعت کر، اللہ کی رضا میں راضی، جو اللہ نے عطا کیا اس پر راضی رہنا۔ فرمایا تو بادشاہوں کی طرح زندگی گزارے۔ جب انسان کو طمع ہی نہیں ہوگی، خواہشی نفسانی خواہشات ہی نہیں ہوں گی، جو ہوگا اللہ کی طرف سے اس پر راضی ہوگا، یاد رکھیے کہ فرماتے ہیں کہ تو پھر بادشاہ کی طرح زندگی گزارے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خلاق عالم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان کما حقہ ہم تمام کو نصیب فرمائے، آپ کی تعلیمات پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔